الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ سید اللہ۔ اب احرام کی باتیں کچھ بتائیں گے انشاءاللہ کہ احرام میں آپ کیا کیا چیزیں کرنا حرام ہیں۔ عورت سے صحبت، بوسہ، مساس، گلے لگانا اور عورتوں کے سامنے اس کا کام کا نام لینا، فحش گناہ ہمیشہ سخت حرام ہے۔ کسی سے دنیاوی جھگڑا، جنگل کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا، بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا، اس کے انڈے توڑنا، پر اکھیڑنا، پاؤں یا بازو توڑنا، اس کا دودھ دھونا، اس کا گوشت یا انڈے پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے کا اپنا کتروانا، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ چھپانا، یعنی منہ چھپا سکتے نہیں ہے کسی بھی کپڑے سے، بستہ یا کپڑے کی جو گٹھری وغیرہ ہوتی ہے سر پہ رکھ سکتے نہیں ہے، امامہ باندھنا نہیں باندھ سکتے، برقع دستانے پہننا، موزے یا جرابے وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے، جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے پہننا، اگر جوتیاں نہ ہو تو موزے کاٹ کر پہنیں کہ وہ تسمے کی جگہ نہ چھپیں، سیلا کپڑا پہننا، خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا۔ غرض کسی خوشبو کے رنگین کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں، خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاودری، لونگ، الائچی، دال چینی، زنجیر وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک، عنبر، زعفران۔ سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں، جوئیں بھی نہیں مار سکتے۔ وسمہ یا مہندی خضاب لگانا، گوند وغیرہ سے بال جمانا، زیتون یا تیل کا تیل اگرچہ خوشبو ہو یا بال و بدن میں لگانا، کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، جو مارنا، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑے اس کے مارنے کو دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، گر جوں کے حلال کس طرح باعث ہونا۔ یہ تو تھی وہ باتیں جو احرام کے اندر حرام ہیں، جن کو آپ نہیں کر سکتے۔ احرام باندھنا ہے، خانہ کعبہ جانا ہے، طواف کرنا ہے، نفل پڑھنی ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، حلق کر لینا ہے، حلق کرنے کے بعد پھر آپ جو چاہیں کریں۔ اس لیے احرام کی پابندی زیادہ ہیں، کھانے پینے سے بھی گریز کریں، ٹھیک ہے۔ احرام کے مکروہات کیا ہیں؟ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: بدن کا میل چھڑانا، بال یا بدن یا صابن وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح ہو جانا کہ بال ٹوٹنے، جو گرنے کا اندیشہ ہو، خوشبو کی دھنی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبو دے رہا ہو پہننا اوڑھنا، قصداً خوشبو سونگھنا اگرچہ خوشبودار پھل یا لیمبو، نارنگی، پودینہ، عطر دانہ، عطر فروشی دکان پر اس گھر سے بیٹھنا ہے، خوشبو دماغ معطر ہوگا، وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، مکروہ ہے۔ سر یا منہ پر پٹی باندھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ غلاف کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، یہ بھی نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا، کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو، نہ بو ظاہر ہوئی ہو، بے سیلا کپڑا رفو کیا ہوا، پیمن لگا ہوا پہننا، تکیے پہ منہ رکھ کے اوندا لیٹنا، یہ مکروہ ہے۔ مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے۔ بازو کے گلے میں تعویذ باندھنا اگرچہ بے سیلے کپڑے میں لپیٹ کر، بلا عذر بدن میں پٹی باندھنا، سنگار کرنا، چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گھیرا دے لینا جیسے گانٹھی باندھتے ہیں، اس طرح کسی اور طرح پر جبکہ سر کھلا ورنہ حرام ہے۔ یوں ہی تہمت کے دونوں کناروں میں گرا دینا یعنی گٹھان لگانا، تہمت باندھ کر کمر بند یا رسی سے کسنا، یہ بھی اس میں۔ اور اب والی باتیں ہیں جو حرام میں جائز ہیں، یہ باتیں حرام میں جائز ہیں۔ ان چیزوں میں یہ پاجامہ کا تہمت باندھ لینا، ٹھیک ہے، چادر کے آنچوں تہمت میں، اور بے میل چھڑائے حمام کرنا، پانی میں غوطہ لگانا،
کپڑے دھونا جبکہ جو مارنے کی غرض سے نہ ہو، مسواک کرنا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چھتری لگانا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو و سرما لگانا، داڑھ اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کر دینا، اور ختنہ کرنا، فسد، بغیر بال منڈے، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹیں۔ احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی اس کا لگا رہنا، احرام سے پہلے یعنی نیت سے پہلے، احرام سے پہلے، ٹھیک ہے۔ فالتو جانور اونٹ، گائیں، بکری، مرغی وغیرہ ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دھونا، اس کے انڈے توڑنا اور بھوننا کھانا، یعنی یہ کھا سکتے ہیں۔ جس جانور کو غیر محرم نے شکار کیا اور کسی محرم نے اس کا شکار ذبح میں کسی طرح کی مدد نہ کی ہو، اس کا کھانا بشرطے جانور نہ حرم کا ہو نہ حرم میں ذبح کیا گیا ہو، یعنی ہم مدد نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں حرام کی حالت میں۔ کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا، دوا کے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا، دوا یا غذا کے لیے نہ ہو تو نئی تفریح کے لیے ہو، جس طرح لوگوں میں رائج ہے، تو شکار تو دریا کا ہو یا جنگل کا، خود ہی حرام ہے اور حرام میں سخت حرام ہے۔ بیرون حرم کی گھاس اکھاڑنا، اب تو خیر وہاں گھاس نہیں ہے، یا درخت کاٹنا، چیل، کوا، چوہا، گرگٹ، چھپکلی، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر اور مکھی وغیرہ خبیث موذی جانور کا مارنا اگرچہ حرم میں ہو، یعنی جو نقصان دے سکتے ہیں آپ کو۔ منہ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم میں پٹی باندھنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، سر یا گال کے نیچے اوندا منہ نہیں کرنا، سر یا ناک پہ اپنا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، تھوڑی سی نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، سر پر سینی یا بوری اٹھانا، جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگرچہ خوشبو دے، بے پکائے جس میں کوئی خوشبو ڈالی اور وہ بو نہیں دیتی یعنی خوشبو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا، گھی، چربی، کڑوا تیل، ناریل یا بادام، کدو کا اور تیل وغیرہ بدن میں لگانا، خوشبو کے کپڑے پہننا جبکہ ان کی خوشبو جاتی رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کیا بولتے ہیں کیسا اگر رنگ مرد کو ویسی حرام ہے، تو یہ سب احرام سے پہلے کی باتیں ہیں نا، اور احرام میں جائز باتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک آدھ چیز ایسی جو احرام سے پہلے کر سکتے ہیں بعد میں نہیں، جیسے خوشبو وغیرہ۔ دین اسلام کے لیے جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض و واجب ہے، دین کے لیے اسلام کے لیے جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض و واجب ہے۔ جوتا پہننا جو پاؤں کے اس جوڑ کو نہ چھپائے جہاں منع ہے، بے سلے کپڑے میں لپٹ کے تعویذ گلے میں ڈالنا، بے سلے کپڑے میں، آئینہ دیکھنا، دیکھ سکتے ہیں، ایسی خوشبو کا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں ہے، جیسے اگر لوبان ہے، سندل ہے، یا اس کے آنچل میں باندھنا، نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے ہوتا نا وہ صابن ملتا ہے بازار کے اندر، یعنی کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے، جیسے نا واش روم وغیرہ جاتا ہے تو وہاں پر ہے نا جب وضو خانے میں آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ نا خوشبو صابن لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مشین کے اندر، تو آپ دباؤ گے تو ہاتھ آپ کے دھو دیں گے تو اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ احرام کے ہاتھ میں احتیاط کرنا۔ اول تو طریقہ یہ والا یہ کہ اب ہر چیز سے جب فارغ ہو جائیں نا، جب آپ ہر شے سے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد انسان احرام باندھے تاکہ اس کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے، وہ ڈائریکٹ پھر حرم میں جائے، اپنے احکام پہ عمل کرے اور اپنے حلق کروا کے گنجا ہو کے عورت کو قصر کرا لے، بال کاٹ لے، احرام سے باہر آنے بعد جو کرنا ہے کر لے۔ یہ زیادہ بڑا مقصد کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کوئی 2-3 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے 7 چکر طوافیں لگانے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور اپنے صفا مروہ صحیح کرنی ہے اور حلق لگوانا ہے، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے۔ تو ہوٹل سے نکلیں اس وقت نہا دھو کے جو بھی آپ نے کرنا ہے، احرام تو خیر آپ کو جہاز میں باندھنا پڑے گا، وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے باندھنا ہے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا اسٹے والی فلائٹ ہے۔ اگر اسٹے والی فلائٹ ہے تو آپ جہاں پہ اسٹے کریں گے، ریسٹ کریں گے وہاں باندھنا، اگر ریسٹ والی فلائٹ نہیں ہے ڈائریکٹ ہے تو آپ اپنا احرام پہلے باندھنا، نیت نہ کرنا، پھر نیت آپ جب کرنا جب آپ حرم سے قریب ہونے لگے، تو وہاں کا میقات ہوتا ہے ایک کہ جہاں سے احرام کی نیت کی جاتی ہے، تو وہ جہاز میں شاید اعلان بھی کرتے ہیں، پاکستان تو کرتے ہیں، باہر کا مجھے نہیں معلوم کہ بین الممالک میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پھر اگر وہ اعلان کریں تو وہ ورنہ پھر اپنے ٹائم کی مسافت دیکھ کے جو نا پھر نیت کر لیں گے۔ جہاز میں بہت سارے مسائل ہیں، پھر جب آپ مکہ شریف جدہ پہنچ جائیں تو آپ نے جو بھی اپنی حاجت وغیرہ طبعی حاجت کرنی ہے، طبعی حاجت کرنے کے بعد کوشش کریں کہ پہلے آپ احرام اپنا عمرہ کر لیں، جا کے آپ سب سے پہلے اپنا عمرہ کر لیں جا کے آپ،
تاکہ کوئی پریشانی نہیں ہو پھر آپ کو۔ اس میں آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ تقوی اور پرہیزگاری اور ستھرائی کے ساتھ ہمارا ظاہری بات ہے، مقصد جو ہمارا حرم شریف جانے کا ہے وہ ہے ہی یہی، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی زیارت۔ یہ ہمارے دو مین مقصد ہے کہ حضور کے طفیل نے حج بھی کروا دی، عمرہ کروا دی ہے، کہ اصل تو حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم در مبارک کی ہے، وہ خانہ کعبہ کی ہے، وہ حضور کی ولادت گاہ ہے، وہ حضور کی آرام گاہ ہے، دونوں کو حضور سے نسبت ہے، دونوں سے پیار محبت کرنا چاہیے انسان، تو مکہ شریف سے بھی مدینہ شریف سے بھی۔ تو لہٰذا کوشش یہی ہو کہ انسان پہلے اپنے احکام پورے کر لے، پھر اس کے بعد آپ چھٹی ہے آپ کو، آپ اپنے کپڑے پہنیں اور شلوار قمیص میں رہیے گا۔ مکہ شریف کے اندر بھی مدینہ شریف کے اندر بھی نہیں ہے تو سلوا لیں، کہ اس شہر کے اندر پینٹ شرٹ وغیرہ سے اجتناب کرنا اور نہ پہننا، اپنے شلوار قمیص میں رہنا، یہی ادب ہے۔ سر کو ڈھانک کے رہنا، یہی ادب ہے۔ تو پھر وہاں سے جب آپ نکلیں حرم شریف سے، پھر جب دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو دوبارہ عمرہ کرنے کے اندر ہم عائشہ مسجد سے بھی جاتے ہیں اور جیلانہ کے مقام پہ جاتے ہیں۔ جیلانہ مقام پہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے، اماں عائشہ سے چھوٹا عمرہ کہلاتا ہے۔ ایک عمرہ وہاں سے کیا جائے اور ایک عمرہ وہاں سے کیا جائے، کہ بزرگوں کو وہاں پہ رسول اللہ کا دیدار بھی ہوا ہے اس مسجد جیلانہ کے اندر، تو وہاں تک جائیں تو وہاں پہ آپ کر لیں۔ اگر اماں عائشہ مسجد سے ڈائریکٹ ہوٹل میں آنا ہے اپنے، مثال کی بات ہے، تو اگر وہاں سے احرام نہیں باندھا تو ہوٹل میں آ کے جب جائیں حرم جائیں گے تو احرام باندھ کے جائیں گے، کیونکہ آپ حدود حرم سے باہر ہو چکے ہیں۔ تو حدود حرم میں آنے کے لیے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، تو احرام باندھے بغیر نہیں آ سکتے آپ خانہ کعبہ کے اندر حدود حرم سے باہر جانے کے بعد۔ تو جب حدود حرم کے باہر چلے گئے آپ تو پھر آپ احرام باندھ، اب آپ کی زیارت مثال زیارت ہے، کوئی عرفات کا میدان ہے، کوئی میدان ہے، اب آپ حدود حرم سے باہر نکل گئے تو آپ اپنا احرام ساتھ لے کے جائیں گے، اور جہاں سے جب واپسی گاڑی پلٹے گی آپ کی تو وہاں پہ آپ نا احرام باندھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور احرام کی نیت کر لیں گے آپ، اور تلبیک پڑھیں گے بلند آواز سے 3 دفعہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب حرم شریف میں آئیں گے تو آپ نے وہی طواف، وہی صفا میں صحیح علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم خانہ کعبہ جاؤ تو اس میں آپ بہتر طریقہ یہ والا ہے کہ یہ کریں آپ کہ جتنے طواف کر سکتے ہو طواف کرو۔ طواف کی ایسی عبادت ہے کہ آپ کو صرف خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے ایک عمرہ بھی کر لینا تو کافی ہے، جب بھی باہر جائیں گے عمرہ کر لیں آگے، لیکن اب طواف تو ہے نا، نوافل بھی آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے، بیرون ملک بھی مل جائیں گے، اٹلی کے اندر بھی مل جائیں گے، لندن میں مل جائیں گے، لیکن جو طواف ہے نا طواف، یہ طواف آپ کو خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، اس میں قید نہیں ہے۔ طواف صرف طواف کرنے کے اندر کہ آپ احرام باندھیں، آپ نے شلوار قمیص کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو طواف جتنے کرو نا، علماء نے کہا جتنے طواف کرو اتنے کم ہے، جتنے طواف کرو، 7 پھر کو ایک طواف کہلاتا۔ تو طواف میں توجہ دیں، علماء کرام نے لکھا